اس کے بعد یہ ہمارا موضوع تھا اب تک امام بخاری. اور اب اچھا امام بخاری کا تذکرہ ہم آج کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی بھائی بتائے نا بھائی. کیونکہ ہم امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کی ایک کتاب کتاب الایمان پڑھنے والے ہیں، تو اس لیے چاہا کہ امام بخاری کا تعارف ہو جائے. اب بخاری شریف کا تعارف، اب میں گفتگو کس مسئلے پہ کرنے لگا ہوں؟ بخاری شریف کا تعارف. خود بخاری شریف، اس کے بارے میں بھی چند باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے. سب سے پہلے بخاری شریف کا نام، بخاری شریف کا سرکاری نام جو امام بخاری نے رکھا ہے. ایک تو ہم کہتے ہیں نا بخاری شریف بخاری شریف، اب امام بخاری نے یہ نام تو نہیں رکھا تھا نا بخاری شریف، یہ تو ہم کہتے ہیں نا. امام بخاری نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ الجامع الصحیح. لکھیں جو لکھنے والے بھائی ہم لکھیں. الجامع الصحیح المسند المختصر. الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. کیا مطلب ہے جی اس کا؟ اب میں اس کا مطلب آپ کو بتانا چاہوں گا. الجامع اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں 8 قسم کی حدیثیں ہوں. کتنی طرح کی حدیثیں ہوں؟ 8 طرح کی. نمبر 1 عقائد، نمبر 2 رقائق. نمبر 1 تھا عقائد، نمبر 2 رقائق، نمبر 3 احکام، ابھی وضاحت کروں گا اس چیز کی. نمبر 4 آداب، نمبر 5 مناقب، نمبر 6 السیر، سین کے ساتھ، السیر سین کے ساتھ، سین یہ رے، السیر. نمبر 7 التفسیر، نمبر 8 الفتن. ایسی کتاب الفتن، پھر سن لیں بتاتا ہوں ابھی. العقائد، الرقائق، الاحکام، الآداب، المناقب، السیر، التفسیر، الفتن. یعنی کہ اس کتاب میں 8 طرح کی حدیثیں ہیں. نمبر 1 وہ حدیثیں جن کا تعلق عقیدے سے ہے. نمبر 2 وہ حدیثیں جن کا تعلق رقائق سے ہے. رقائق سے مراد وہ حدیثیں ہیں جن کو پڑھ کے انسان کا دل موم ہو جاتا ہے. انسان کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ موم. اور انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں دنیا کو ٹائم کم دوں، آخرت کی تیاری کروں. ایسی حدیثوں کو کیا کہتے ہیں؟ رقائق. نمبر 3 احکام کی حدیثیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی حدیثیں. نمبر 4 آداب. آداب سے کیا مراد ہے؟ وہی جو پہلے بتا رہا تھا میں. نمبر 5 مناقب، فضائل، ابو بکر صدیق کے فضائل، مدینہ کے فضائل، مکہ کے فضائل، رمضان کے فضائل، یہ فضائل. نمبر 6 السیر. سیر میں کیا ملے گا؟ نبی اسلام کی سیرت. اور نمبر 7 تفسیر، قرآن پاک کی فلاں آیت کی تفسیر. نمبر 8 فتن. نبی اسلام نے فرمایا یہ فتنہ ہوگا، یہ فتنہ ہوگا. تو یہ اس قسم کی جو حدیث ہیں، تو یہ 8 طرح کی حدیثیں جس کتاب میں، اس کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ جامع. یہ 6 کتابیں جو مشہور ہیں ہمارے ہاں، ان میں سے جامع کون کون سی ہیں جی؟ بخاری شریف اور ترمذی، جامع ترمذی کو بھی جامع کہتے ہیں. تو یہ 2 کتابیں جامع ہیں. باقی کو کیا کہتے ہیں؟ سنن. سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، یہ لفظ بولا جاتا ہے. چلیں جی. اچھا جی،
آگے کتاب کا نام کیا تھا جی؟ الجامع. آگے کیا تھا؟ الصحیح. صحیح کا نام کیوں رکھا امام بخاری نے؟ کیونکہ اس میں جو حدیثیں ہوں گی وہ صحیح ہوں گی، ضعیف نہیں ہوں گی. اور صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں؟ صحیح حدیث اس کو کہتے ہیں جس میں 5 چیزیں پائی جائیں. آپ ماشاءاللہ دورے میں آئے ہیں، دورے میں، یہ عام درس نہیں ہے، تو یہ چیزیں نوٹ کریں، ذہن میں بٹھائیں، اور جتنی بیٹھ گئی الحمدللہ، جتنی نکل گئی دوبارہ کسی اور کے پاس بیٹھیں گے پھر دوبارہ یاد تازہ ہو جائے گی، آسا آسا آپ عالم دین بن جائیں گے انشاءاللہ. اور پھر یہ ویسے بھی ثواب کا کام ہے، ذہن میں رہیں نہ رہیں، آپ بیٹھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، جتنا بھی دین کا علم سیکھیں گے اس میں ثواب ہے. صحیح حدیث وہ جس میں 5 شرطیں پائی جائیں. نمبر 1، سند متصل ہو. سند کیا ہو؟ ذرا نوٹ کریں. سند کیا ہو؟ متصل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ متصل کا اردو میں معنی کیا ہوتا ہے؟ متصل ملی ہوئی ہو. کیا ہو؟ آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. اگر امام بخاری یہ کہے نا کہ میں نے حدیث لی ہے امام مالک سے، امام بخاری کیا کہیں؟ میں نے حدیث لی ہے کس سے؟ تو حدیث کیا ہو جائے گی؟ منقطع ہو جائے گی اور ضعیف ہو جائے گی. آپ کہیں گے یار امام بخاری اتنے بڑے امام ہیں. میں کہوں گا جتنے بھی بڑے ہوں، جب درمیان میں انقطاع آ گیا، کنیکشن ختم ہو گیا. کیا ختم ہو گیا جی؟ کنیکشن ختم ہو گیا جی، ملاقات نہیں ہوئی. امام بخاری کی امام مالک سے ملاقات ہی نہیں ہوئی. امام بخاری جتنے بھی علم کے پہاڑ ہوں، جتنے بھی بڑے محدث ہوں، ہم ان کی حدیث نہیں لیں گے، معذرت کر لیں گے، اور اس حدیث کو کیا کہیں گے کہ یہ ضعیف ہے. کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیے یہ مسائل سمجھے میرے بھائی دھیان سے، کیونکہ جب ہم ضعیف کا مسئلہ بیان کرتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں یار تم ایسی ہماری باتوں کو ضعیف کہہ دیتے ہو. نہیں میرے بھائی ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں تھوڑی دیر پہلے میں کیا کہہ رہا تھا کہ بخاری شریف میں امام بخاری کی سب حدیثیں صحیح ہیں، لیکن الادب المفرد میں ضعیف روایتیں بھی ہیں. کہا کہ نہیں کہا؟ حالانکہ وہی امام بخاری ہیں، لیکن بخاری شریف میں ان کی شرطیں بڑی سخت تھیں، معیار بڑا اونچا تھا، تو سب حدیثیں صحیح تھیں. الادب المفرد میں انہوں نے معیار تھوڑا سا ہلکا کیا تو کچھ روایتیں ضعیف آ گئیں. تو امام بخاری کی دوسری کتاب میں امام بخاری کی کئی روایتوں کو ہم ضعیف مانتے ہیں. تو یہ مسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے روایت ضعیف قرار پاتی ہے. تو اگر امام بخاری کہیں میں نے حدیث لی امام شافعی سے، پھر بھی ہم کیا کہیں گے؟ ضعیف ہے، کیونکہ اتصال نہیں ہے، انقطاع نہیں ہے، کنیکشن ختم ہو گیا ہے. لیکن اگر امام بخاری کہیں میں نے حدیث لی امام احمد سے، پھر ہم مان لیں گے، کیونکہ امام بخاری امام احمد کے شاگرد ہیں، ان کے پاس علم لیتے رہے ہیں، یہ ہم مان لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو ایک پہلی شرط یہ تھی کہ سند متصل ہو. دوسری، راوی عادل ہوں. راوی کیا ہوں؟ عادل. راوی کیا ہوں جی؟ عادل ہوں. دوسری شرط یہ ہے کہ راوی کیا ہوں جی؟ عادل ہوں. راوی آپ سمجھتے ہیں نا کہ ان کو کہتے ہیں حدیثیں بیان کرنے والے. وہ راوی جو ہیں وہ سارے کیا ہوں؟ عادل ہوں. کیا مطلب؟ سچ بولنے والے، ان میں کوئی ایسا عیب نہ پایا جاتا ہو جس سے ان کی امانت و دیانت مشکوک ہو جائے. اچھا جی، اگر کوئی راوی حدیث بیان کرے اور پتہ چلے کہ جناب وہ جھوٹ بولا کرتا تھا، ہم اس کی بیان کردہ حدیث کو قبول کر لیں گے؟ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. یہ اچھا، یہ دوسری شرط تھی. تیسری شرط یہ ہے کہ راوی ضابط ہوں. لفظ لکھیں، بعد میں بتاتا ہوں اس کا مفہوم کیا. ضابط، ضاد الف بے توئیں، ضاد الف با پا، ضابط. کیا مطلب؟ حافظہ بھی اچھا ہو. کیا اچھا ہو؟ کئی دفعہ کوئی آدمی جو ہوتا ہے نا بڑا نیک ہوتا ہے، بڑا تہجد گزار، نفل پڑھنے والا، لیکن حافظہ مضبوط نہیں ہوتا، تو وہ حدیث بیان کرے گا تو اس کی حدیث بھی مشکوک ہو جائے گی. تو صحیح حدیث وہ ہوتی ہے جس میں سند متصل ہو، راوی عادل ہو. نمبر 3، راوی کیا ہو؟ ضابط ہو. چوتھے نمبر پہ اس میں شذوذ نہ ہو. لفظ لکھیے، میں بتاؤں گا آگے. شین زال واو زال، شذوذ. شین زال واو زال. ٹھیک ہے جی. کیا ہو؟ اس میں حدیث میں شذوذ نہ ہو. شذوذ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ
ایک آدمی حدیث بیان کرتا ہے اور وہ آدمی جو ہے عادل بھی ہے, ثابت بھی ہے, سند بھی متصل ہے, لیکن اس کا کلاس فیلو, دونوں شاگرد ہیں مثال کے طور پہ امام احمد کے, ایک شاگرد ہے امام بخاری اور ایک شاگرد کوئی اور ہے, دونوں حدیث بیان کرتے ہیں امام احمد سے. اب امام بخاری جو حدیث بیان کرتے ہیں وہ کچھ اور کہہ رہی ہے اور یہ جو بیان کرتے ہیں کچھ اور کہہ رہی ہے. دونوں ایک استاد سے حدیث بیان کر رہی ہیں, ایک کی حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے کہ کچھ اور کہہ رہی ہے. تو ہم دیکھیں گے ان دونوں میں سے زیادہ حافظے والا کون ہے, زیادہ با اعتماد کون ہے. تو جو زیادہ با اعتماد ہوگا اس کی حدیث کو لے لیں گے, اور جو اس کی مخالفت کر رہا ہے اس کی حدیث کو ہم نہیں لیں گے اور کہیں گے یہ شاذ ہے حدیث. یہ حدیث کیا ہے جی, اس میں شذوذ پایا جاتا ہے, یہ تو شاذ ہے. دیکھ رہے ہیں کہ محدثین کیسے چیکنگ کیا کرتے تھے حدیث کو صحیح ضعیف قرار دینے کے لیے. تھوڑی سی دلچسپی لیں ذرا آپ. آخری نمبر پہ ہے اس میں کوئی خفیہ علت نہ ہو, علت نہ ہو, خفیہ علت نہ ہو. خفیہ علت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ حدیث میں کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے سند میں یا اور کوئی جس کی عام محدث کو سمجھ نہیں آتی, عام محدث کو بھی سمجھ نہیں آتی, عام عالم دین کو بھی سمجھ نہیں آتی, جو بڑے بڑے امام بخاری جیسے ہوتے ہیں نا ان کو سمجھاتی ہے. تو وہ جس حدیث کے بارے میں کہہ دیں بھی اس میں یہ علت پائی جا رہی ہے تو وہ بھی پھر روایت ضعیف ہو جائے گی. تو یہ 5 چیزیں جس میں پائی جائیں, 5 شرطیں, وہ حدیث صحیح ہوتی ہے. تو یہ 5 چیزیں آپ نے نوٹ کر لی ہیں. میں پھر دہرا دوں, سند جو ہے متصل ہو, راوی سارے کے سارے کیا ہوں, عادل ہوں, راوی سارے کے سارے کیا ہوں, ضابط ہوں, اس میں شذوذ بھی نہ ہو اور اس میں خفیہ کوئی علت بھی نہ ہو. اچھا, اس کے بعد کتاب کا نام کیا جی, المسند. دیکھیں یہ نام سے پتہ چل رہا ہے کہ امام بخاری نے بخاری شریف میں حدیثیں درج کرنے کے لیے کن چیزوں کو مد نظر رکھا ہے. پتہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ جی ہاں. تو اب نام کا تیسرا حصہ کیا ہے بخاری شریف کے نام کا؟ پہلا تھا لفظ جامع, دوسرا کیا تھا صحیح, تیسرا لفظ کیا ہے المسند. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیثیں ساری کی ساری کیا ہوں گی, مرفوع ہوں گی. حدیثیں کیا ہوں گی, مرفوع ہوں گی. سند کے ساتھ بیان کروں گا, مرفوع ہوں گی. مرفوع کا مطلب اللہ کے رسول تک پہنچ رہی ہوں گی, اور سند کے ساتھ بیان ہوں گی. مرفوع ہوں گی اور سند کے ساتھ بیان ہوں گی. اچھا, اس کے بعد کیا لفظ تھا جی, من امور رسول اللہ, من امور رسول اللہ. جی ہاں, المختصر. المختصر کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری کو حدیثیں بہت زیادہ یاد تھیں, امام بخاری کو حدیثیں بہت زیادہ یاد تھیں, ان میں سے چند منتخب کی ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں منتخب شدہ, سلیکٹڈ, ٹھیک ہے. یعنی کہ بہت زیادہ حدیثیں امام بخاری کو یاد تھیں, ان میں سے یہ چند خاص طور پہ جو صحیح لگیں ان کو منتخب کیا امام بخاری نے. اچھا, اس کے بعد ہے من امور رسول اللہ, یعنی کہ یہ حدیثیں کیسی ہوں گی, ان حدیثوں میں اللہ کے رسول کے فرامین ہوں گے, اقوال ہوں گے, اللہ کے رسول کے امور کا تذکرہ ہوگا, اللہ کے رسول کے امور کا, آپ کے فرامین کا, آپ کے اقوال کا تذکرہ ہوگا کہ اللہ کے رسول نے یوں کہا, یوں کہا. اور اس کے بعد کیا ہے, سنن ہی. ان احادیث میں آپ کے فقہی احکام کا بیان ہوگا, فقہی احکام, سنتیں, سنن, طریقے, اللہ کے رسول کے طریقوں کا بیان ہوگا. اور آخر میں کیا, ایام ہی, کہ ان احادیث میں ایام کس کو کہتے ہیں, دن. مراد اللہ کے رسول کے دن, یعنی کہ آپ کی لڑائیاں, آپ کے غزوے, آپ کی لڑائیاں اور آپ کے غزوے, ان کا بیان ہوگا. تو یہ ہے بخاری شریف کا نام. اب نام سے آپ کو بخاری شریف کی کافی حد تک سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو میں نے کوئی فالتو چیز تو نہیں بیان کر دی. ایسا نہ ہو کہ بعد میں شیخ صاحب مجھے کہیں گے آپ کیا بیان کرتے رہے ہیں. آپ گواہی دے دیں ان کے سامنے کہ مفید چیز تھی, ٹھیک ہے. بخاری شریف کا نام پبلک کو معلوم نہیں ہوتا, تو اس لیے ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ بخاری شریف میں امام بخاری کیا لانا چاہ رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جن کا امام بخاری نے بخاری شریف میں خیال رکھا ہے.
جاری رہے, ابھی 2 منٹ ہیں, 2 منٹ ہیں, تو پھر یہیں پہ اختتام کرتے ہیں فی الحال, اور انشاءاللہ نماز کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ 3 دن ٹائم دیں گے کہ بس؟ جی انشاءاللہ مفید چیزوں کا بیان ہوگا. عام درس تو آپ سنتے رہتے ہیں, علمی درس کوئی کرواتا ہے, آپ ان کو کہیں کہ اللہ ان کو جزائے خیر دے جنہوں نے یہ درس کا انعقاد کیا. علمی درس کبھی ہوتے ہیں, یہ دورے جو ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے مفید ہیں. ظاہر ہے نام درسوں میں آپ گئے, نہ آئندہ جانے کا امکان ہے, تو انہوں نے آپ کو ان مساجد میں موقع دیا ہے کہ ایسا علم بھی آپ لیں. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس چیز میں ساتھ دیں گے, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر میری نیت صاف ہوئی اور آپ کی نیت بھی صاف ہوئی تو یہ بیٹھنا اس کا بہت اجر ہے, اور اللہ رب العزت کے ہاں بہت زیادہ ثواب ہے, میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی. نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے, اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیثیں لے, انہیں یاد کرے اور آگے پہنچائے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم جم کر یہ 3 دن بیٹھے رہیں. ہاں میں آپ کو بتا دوں, ایک ہے جو آپ کو تنگ کرے گا, وہ آپ کو کہے گا فلاں کام بھی رہ جائے گا, فلاں کام بھی رہ جائے گا, ٹھیک ہے, اس نے اب آپ کے اوپر حملے کرنے ہیں بتا دوں, مگر کے بعد بھی آپ کو کئی چیزیں یاد کروائے گا, عشاء کے بعد کئی چیزیں یاد کروائے گا, کل کئی چیزیں یاد کروائے گا. ذرا اس سے بچ کے رہیے گا, کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, شیطان تمہارا دشمن ہے. اس نے آدم علیہ السلام کو نکلوا دیا تھا جی جنت سے, میں اور آپ کیا چیز ہیں, تو ہمیں مسجد سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے, ان کو جنت سے اور ہمیں مسجد سے. تو اسی طرح اس سے بچ کر رہیے گا, اور 3 دن آپ نے مکمل ٹائم دینا ہے انشاءاللہ. وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ہاں جی, یہ مسجد کے آداب کا خیال رکھیے گا. مسجد میں کوئی چیز نہیں پھینکنی, کوئی چیز پھینکنی ہے تو وہاں پہ پھینکے جہاں باہر انہوں نے کچھ جگہ بنائی ہے, اور مسجد میں شور شرابہ بھی نہ ہو. یہ انتظامیہ کی طرف سے یہ درخواست کی گئی ہے, اور یہ اچھی درخواست ہے, ہمیں اس چیز میں ان کا ساتھ دینا چاہیے. مسجد اللہ کا گھر ہے, اس کے احترام کو مد نظر رکھنا چاہیے. وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.